میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر نصرت پروین. ہے ڈاکٹر کی ڈگری لینے گئی اور بہار کے چیف منسٹر علی جناب نتیش کمار صاحب، انہوں نے اس بہن کو، اس بچی کو ڈگری ہاتھ میں دیا. بھائی ڈگری دے دو. اس کے نقاب کو انہوں نے کھینچا. قربان جاؤ، ایک بات یاد رکھیں، بیٹی چاہے مسلمان کی ہو، بیٹی چاہے ہندو کی ہو، بیٹی چاہے عیسائی کو ہو، بیٹی چاہے کرسچن کی ہو، بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ میرا آئین ہے، یہ میرا ادھیکار ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ میرا سنویدھان اجازت دیتا ہے ہر مذہب کو اپنے طریقے سے جینے کا. اب اتنے بڑے عہدے میں ہیں، اتنے بڑے منصب پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں عورت نقاب پہنتی ہے، چہرہ کو چھپاتی ہے تاکہ کوئی غیر محرم ہمیں نہ دیکھے. لیکن اب اس پہ کچھ بولا نہیں جا سکتا ہے. میں تو یہی کہوں گا، سلام کرتا ہوں اس بچی کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو کہ جنہوں نے نوکری لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے. چلی گئی کلکتہ، نوکری نہیں چاہیے، نوکری نہیں لی. مسلمانوں، ہم اپنی ہر بہن کو یہ دعوت دیتے ہیں، ہر بیٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، میرے بہنوں بیٹیوں، ایک بات یاد رکھنا، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی مدینے میں آئے، جنگ ہار گئے تو قیدی بنا کر مدینے آئے. اس میں ایک لڑکی بھی تھی، جوان لڑکی تھی. وہ آ کے کھڑی ہو گئی تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اس بچی پر. سر پہ کپڑا نہیں ہے. آپ نے اپنی چادر دی ایک صحابی کو کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو. تو صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، بچی نہیں ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھی ہے. آپ نے فرمایا سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو اور اس کا گھر جہاں ہے اس کے گھر تک پہنچاؤ. یہ میرا مذہب اسلام ہے. میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر علی سے کہتے، علی جب میں انتقال کر جاؤں میرے جنازے کی جنازہ دین کے اجالے میں مت نکالنا، مت اٹھانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شوہر تھے پوچھے کہ فاطمہ اس میں بات کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اس لیے کہ علی آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ اٹھے تو کوئی غیر محرم میرے جنازے پہ نظر رکھے. آج سوچئے میرے گھر کا کیا حال ہے، آج کیا حالات ہیں ہمارے گھر کے گھروں کے اندر میں. قربان جاؤ، کچھ نوجوان نئی شادی کر کے اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، آج جاتے ہیں پورنیہ، خوب گھومے گا، لائن بازار چتروانی، لائن بازار چتروانی، اب وہ کیا کہتے ہیں ہردا، اب پورا پورنیہ گھمائے. اچھا ایسے نہیں گھمائے گا. بعض نوجوان اپنی بیوی کو کہتا کہ دوپٹہ گلے میں لگا لو تاکہ لوگ دیکھے میری بیوی بیوٹیفل ہے. اس لیے نوجوانوں توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا قرآن کہتا خود بھی بچو، بیوی کو بھی بچاؤ، بیٹے کو بھی بچاؤ، بیٹی کو بھی بچاؤ. یا اللہ کس سے بچائیں؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. تم بھی بچو، بیٹی کو بھی بچاؤ، بیٹا کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ. کیسی ادا تھی وہ بچی نصرت کے لیے میں کہہ رہا ہوں. کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نصرت پروین. بولو بھائی، ڈاکٹر نصرت پروین، ذرا زور سے بولیے، کیا نام ہے؟ کیسی ادا تھی، کیسی ادا تھی، کیسا تھا تیور،
کیسی ادا تھی کیسا تھا تیور، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی ادا تھی کیسا تھا تیور، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماتھے پہ شرم و حیا کا ہے جھومر، کبھی ماتھے پہ شرم و حیا کا ہے جھومر، کچھ بھی ہو رہنا ہے پردے کے اندر، ماتھے پہ شرم و حیا کا ہے جھومر، کچھ بھی ہو رہنا ہے پردے کے اندر، ہاتھوں سے چھوٹے نہ ہاتھوں سے چھوٹے نہ زہرا کی چادر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ شعر، بے پردگی کی کلائی مروڑو، پردہ کبھی بیٹیوں تم نہ چھوڑو، بے پردگی کی کلائی مروڑو، پردے کو بیٹیوں کبھی تم نہ چھوڑو، تم سمجھو پردے کو ہی اپنا زیور، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی ادا تھی کیسا تھا تیور، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ کہتا ہے اے عورتوں تم گھروں میں بیٹھی رہو، ایام جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں مت گھومو، گھروں میں بیٹھی رہو۔ اپنے عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو ساتھ ہی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردے کی اہمیت بتائیں، پردہ کرنا سکھائیں، تاکہ الحمدللہ ایک بات اور یاد رکھنا، ہم ہر پیغام ہر بیٹی کو، ہندوستان نہیں پوری دنیا کی ہر عورت کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہو، سب کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پردے میں عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا میننگ، اس کا ارتھ، عورت کا میننگ اس کا ارتھ ہے پردہ، چھپانے والی چیز، چھپانے والی چیز، عورت چھپانے والی چیز ہے، اس کو پردے میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو۔ اور سنو، حدیثوں کے اندر میں آتا ہے جب کوئی ایک عورت بناؤ سنگار کر کے گھر سے اکیلی باہر نکلتی ہے تو دوسرا اس کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی بیوی کو گھماؤ، خوب گھماؤ، لیکن الحمدللہ خود ساتھ میں جاؤ، گھمانا ہے ساتھ میں جاؤ، پردے کے ساتھ لے کے جاؤ، پردے کے ساتھ لے کر جاؤ، پورنیہ مت گھماؤ، کٹیہار مت گھماؤ، سیدھے دلی لے کر چلے جاؤ۔ کہاں لے جانا ہے؟ اب دلی میں لال قلعہ میں چڑھا دو، مطلب گھومتے رہو، لیکن پردے کے ساتھ، بے پردگی نہیں ہے۔ بیوی کو گھمانا الحمدللہ یہ غلط بات نہیں ہے، ٹائم نکالو، وقت نکالو، آپ وقت نکالو، بیوی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اسے گھماؤ بھائی، اس کی دل جوئی کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بیوی بے پردگی گھومے، میری بیوی بے پردگی رہے، میری بیوی پردہ نہ کرے، وہ بناؤ سنگار کر کے گھومتی رہے پھرتی رہے۔ ہم خاموش رہیں، لوگ دیکھے اور میری بات بیوی نہ مانے تو ایسا مرد کے بارے میں جو بتایا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس کو کہا گیا ہے دیوس۔ کیا کہا گیا بولو بھائی؟ دیوس کا معنی کیا ہے؟ اگر بولیں تو برداشت کر پائیے گا؟ کر لیجئے گا۔ دیوس کہتے ہیں، اب کیا بولے ہم بتائیے۔ دیکھیے ایک آدمی گوشت لے کر جا رہا ہے، چکن گوشت، ایک برتن میں چکن گوشت لے کر جا رہا، سر پہ رکھا ہے، کھلا ہوا ہے،
گوشت میں نہ کپڑا ہے نہ ڈھکن ہے، کچھ نہیں، سر پہ لے کے جا رہا ہے۔ اچھا دوسرا آدمی وہ بھی چکن لے کے جا رہا ہے، گوشت لے کے جا رہا ہے برتن میں، لیکن اس گوشت کے اوپر میں کپڑا رکھا ہوا ہے، چادر ڈھکی ہوئی ہے۔ اب مجھے ذرا ایمانداری سے بچاؤ میرے بچوں، یہ جو گوشت لے کر آدمی رستے میں جا رہا ہے، اب وہ چیل جانتے ہیں نا، ارے چیل کوا جانتے ہیں نا، وہ تو حملہ کرے گا، وہ حملہ کرے گا، جھپٹے گا، کس پر جھپٹے گا؟ چادر والی گوشت پر کہ نہیں بغیر چادر والی گوشت پر؟ کھلا والے پر۔ جو گوشت کھلا ہے اس پر وہ جھپٹے گا، گوشت کی بوٹی کو اٹھا کے لے اڑے گا، لیکن جس پر چادر ڈھکی ہے اس پر اس کی نظر نہیں پڑے گی، وہ نہیں جھپٹے گا۔ اسی طریقے سے عورت پردے کی چیز ہے، پردے میں جب تک ہے وہ محفوظ ہے، جیسے ہی وہ پردے سے نکلی وہ پھر اس کی نہ کوئی وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے، پتہ نہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہیں گے، الحمدللہ آپ کا یہ حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہو۔ اب بتایا گیا کہ سیتا جی اللہ اکبر کبیرہ، سیتا جی کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا دیور سیتا جی کو نہیں دیکھ پایا تھا، سیتا جی کے چہرے کو ان کا دیور نہیں دیکھ پایا تھا۔ سیتا جی اتنا پردہ کرتی تھی، قربان جاؤ ہم ہر بیٹی کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ حق ہے، جب گھر سے نکلو تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلو، اپنے بدن کو ڈھانپ کر نکلو، تاکہ ان آوارہ لچوں کی نظر تمہاری اوپر نہ پڑے۔ عورت کی عزت پردہ ہے۔ بھائی عورت کی عزت کیا ہے؟ پردے میں ہے نا، پردے میں ہے، وہ پردے میں ہو، سیف ہو، پردے میں ہو، عزت کے ساتھ رہو، انشاءاللہ تم یہاں پردہ کرو گی، اللہ تمہیں اس کا جزا آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہی پیغام ہے، اور نوجوانوں سے خاص کر کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں، نوجوانوں جب رستے میں چلو، اچھا صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے کہ مرد کے لیے بھی کچھ پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اے مومنو جب رستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کہاں رکھو؟ نیچی رکھو۔ نیچی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب رستے میں چلو تو نیچی رکھو، آپ چل گئے، نیچی رکھو، نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ہمارا یہ نوجوان ہٹا کٹھا الو کا پٹھا، رستہ چلے گا تو تاک جھانک کرے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، اب دیکھتے رہ جائے گا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ دیکھو پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ معاف ہے۔ نظر پڑ گئی، رستے میں جا رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں وہ آ رہی ہے، نظر پڑ گئی، نظر جھکا لو، پہلی نظر معاف۔ لیکن غور سے دیکھنا، بار بار دیکھنا، سنو یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ جب رستے میں چلو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میرے بچوں، نوجوانوں دیکھو پاک دامن رہو، پاک دامن بیوی ملے گی، پاک دامن رہو۔ ایک بیٹی بتایا گیا، غریب آدمی، مزدوری نہیں مل رہی، بوڑھا ہو گیا تھا بیچارہ، منڈی میں جاتا نا کوئی مزدوری نہیں لیتا، 2-4-5 دن ہو گیا تو ادھار پہنچا لے کر تو کھانا کھایا، اب ہفتہ دن گزر گئے، چولہا جلنا مشکل ہو گیا، اور قربان جاؤ باپ بھی بھوکا ہے، ماں بھی بھوکی ہے، نوجوان بیٹی گھر میں وہ بھی بھوکی ہے، پریشان۔ یہ بیٹی سوچنے لگی میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی اس کو مزدوری پہ نہیں رکھتا ہے، تو بیٹی بولی کہ ایسی جوانی کا میں کیا کروں گی کہ میرے گھر میں چولہا نہ جلے۔ بیٹی نے نیت کر لی کہ چاہے جو ہو جائے کل میں اپنے گھر کا چولہا جلاؤں گی۔ صبح ہوئی، غسل کی، نیا کپڑا پہن لی، اور ماں سے کہی کہ اماں 2-4 گھنٹے کے لیے میں جا رہی ہوں کسی سہیلی سے ملنے کے لیے، اجازت دے دو۔ ماں نے اجازت دے دیا۔ وہ لڑکی جا کر بس یوں سمجھ لو کہ چوراہے پہ، بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوجوان آئے گا، کوئی دل فیک عاشق آئے گا، میرے حسن و جمال کو دیکھے گا، میری خوبصورتی کو دیکھے گا، میری جوانی کو دیکھے گا، گناہوں کا دعوت دے گا تو کچھ پیسے ملیں گے، میں گناہ کر لوں گی تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے۔ میرے بچوں، نوجوانوں سنو، صبح سے لے کر وہ لڑکی شام تک کھڑی رہی چوراہے پر، کسی لڑکے نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔
یہ لڑکی مایوس ہو کر گھر آئی. ماں پریشان تھی کہ 2-4 گھنٹہ کہہ کر گئی تھی, یہ تو شام ہو گیا ابھی تک بیٹی آئی نہیں. جب بیٹی آئی تو ماں رونے لگی, باپ بھی پریشان ہو گیا, بیٹی کہاں گئی تھی؟ بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. باپ نے پوچھا کہ بیٹی روتی کیوں ہے, بتا تو صحیح, کوئی بات ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ابا کوئی بات نہیں, گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا, آپ کو مزدوری نہیں مل رہی تھی, میں سوچی کہ شاید میری جوانی اس وقت کام آ جائے. میں گئی تھی چوراہے پہ کھڑی رہی بازار کی, لیکن کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا, کسی نوجوان نے گناہوں کی طرف نہیں بلایا. تو اس کا باپ رونے لگا. باپ کہتا ہے بیٹی تمہیں بھلا کوئی نوجوان کیسے دیکھتا؟ بیٹا تمہیں بھلا کوئی نوجوان گندی نیت سے کیسے دیکھتا, گندی نظر سے کیسے دیکھتا؟ تیرا باپ آج تک کسی بھی غیر محرم لڑکی کو, عورت کو گندی نظر سے نہیں دیکھا. یہ بدلہ ہے, یہ بدلہ ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ہم پیغام دیتے ہیں, اپنی نظر کو ہمیشہ کا کہتے ہیں حفاظت میں رکھو, کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں بیوی ہے, بیوی ہے, بیوی کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ اب بولیے گا کتنا دیکھیں؟ دیکھتے رہو. کام سے آؤ تو بیوی کو دیکھو. الحمدللہ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ جب شوہر کا آفس سے آنے کا ٹائم ہو, کام سے آنے کا ٹائم ہو, تو تم بناؤ سنگار کر کے صاف فریش ہو کر تیار رہو. بناؤ سنگار کا حکم ہے, عورتوں کے لیے بناؤ سنگار کا حکم ہے. بناؤ سنگار کرو. کس کے لیے؟ پڑوسی کے لیے, شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو. اچھا میری ماں بہنوں کی ایک شکایت ہے, حضرت کیا بولے, منا کا ابا نا ہم سے محبت نہیں کرتا ہے, ہمارے بدن میں, ہمارے بغل میں نہیں سونا چاہتا ہے. کاہے نہیں سونا چاہتا ہے؟ تم دن بھر کام کرتی ہو, دھان کا ہو, گیہوں کا ہو, پورے گھر کا کام کرتی ہو, اللہ اکبر کبیرہ, پسینہ نکلتا رہتا ہے, اور رات میں اسی کپڑے میں تم بستر میں سوتی ہو, تو بتاؤ تمہارے بدن سے خوشبو آئے گی کہ بدبو آئے گی؟ ارے بولو بھائی, بدبو آئے گی. یہ منا کا باپ جائے گا وہاں؟ وہ تو 80 کی سے بھاگے گا. اس لیے میری ماں بہنوں صاف ستھرا رہو, پاک رہو. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہر ماں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ پاکیزگی اختیار کرو, ہمیشہ پاک صاف رہو, اپنے شوہر کی خدمت کرو. اور ہر شوہر سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نوجوانوں مرنا ہے, ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو وہاں کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. ارے وہاں کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ دیکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ. موت تو برحق ہے. اب بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں, سنو. دنیا کا, پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی, سب سے امیر آدمی, سب سے مالدار آدمی, سب سے زیادہ پیسہ جس کے پاس میں ہے, اس کا نام ہے ایلن ماسک. ایلن ماسک. اور قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ, 2013 میں 2013 میں انہوں نے اللہ کا وجود کا انکار کر دیا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, دنیا اپنے آپ بن گئی. لیکن ابھی 2-4-5 دن پہلے ان کا ایک انٹرویو آیا, ابھی ارجنٹلی آیا. انہوں نے یہ کہا ہے برملا انٹرویو میں کہ نہیں, اس سنسار کو بنانے والا کوئی ہے, ایک ہے, کریٹر ہے, کوئی ہے, وہ ہے اللہ, وہ ہے خدا. حالانکہ وہ کرسچن مذہب کو ماننے والا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس دھرتی کو بنانے والا, اس سنسار کو بنانے والا, اس آسمان کو بنانے والا, اس سورج کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے, اور وہی ذات اللہ کی ذات ہے, وہی ذات خدا کی ذات ہے. قربان جاؤ, ساری دنیا کا امیر ترین انسان نے یہ انکشاف کیا ہے, یہ اظہار کیا ہے کہ اس خالق, اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, اور وہ ایک خدا ہے. اللہ کا وجود, الحمدللہ اللہ کا وجود کو تسلیم کیا انہوں نے کہ کوئی ہے, میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے. مسلمانوں, اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, یہ دنیا ایک بازار ہے, ایک دن ایک بازار بند ہو جائے گا. یہ بازار
یہ بازار ایک دن بند ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ زلزلہ آئے گا اور قربان جاؤ زمین پھٹے گی, پانی نکلے گا. یہ بازار ایک دن بند ہو جائے گا. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, جو خریدنا ہے اس بازار سے خرید لو, اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لو. زندگی کا کیا بھروسہ, موقع ملے یا نہ ملے, موقع ملے یا نہ ملے. آخرت کی تیاری ہو, قبر کی تیاری ہو, نمازوں کی پابندی ہو. بہت سارے نوجوان ہمارے صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, اکثر ہے نا, اکثر. اب وہ کہیے 60% نوجوان, میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, 90% یہ خالی جمن میاں ہے, جمن میاں, خالی جمعہ پڑھے گا. ہاں میرے بچوں, نوجوانوں, صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے, 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے. یہ 5 وقتہ نماز کون پڑھے گا؟ یہ خالی جمعہ پڑھے گا. 5 وقتہ نماز کون پڑھے گا؟ بولے دادا پڑھے گا. اچھا, دادو پڑھوے, قربان جاؤ, چچا پڑھے گا, ابا پڑھے گا, اور تم کیا کرے گا؟ اچھا, ظہر میں 15 آدمی, مسجد میں ظہر میں 15 آدمی, عصر میں 12 آدمی, مغرب میں 15 آدمی, اچھا عشاء میں 8 آدمی, اب فجر میں یہ کون نہیں, یہ کہاں گیا؟ ارے بھائی یہ گیا کہاں؟ تو پتا چلا کہ وہ پلنگ کر رہا ہے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. وعدہ کرو جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے. کتنے لوگ تیار انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے الحمدللہ. صرف جمعے کی نماز نہیں, الحمدللہ جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے, ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں گے جو ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر میں فرض ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, زندگی بہت مختصر سی ہے. کب کون چلا جائے کہنا مشکل ہے, کب یہ سانسیں رک جائے کہنا مشکل ہے, کب یہ دھڑکن بند ہو جائے کہنا مشکل ہے, کب یہ آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا دارالعمل ہے. یہاں کرو, جو یہاں لگاؤ گے, جو یہاں بوؤ گے وہاں کاٹو گے, وہاں ملے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, خاص کر نوجوانوں سے, میرے بچوں نمازوں کی پابندی ہو, قرآن کی تلاوت ہو, ایجوکیشن حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا شیخ, چندہ تو ہو گیا شاید, چندہ ہو گیا نا؟ اچھا بول رہے, اچھا دیکھیے آپ لوگوں نے چندہ تو دے دیا. ہاں نہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو دے ہی دیا الحمدللہ, اور دیتے رہیے گا. یہ مدرسے کا جلسہ ہے, یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں, یہ دینی قلعے ہیں. اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کیجیے, ان بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے, اچھی تربیت دیجیے, اور اس لائق بنا دیجیے کہ جب آپ مر جائیے تو یہ بچہ آگے بڑھ کر آپ کے جنازے کی نماز پڑھا لے. نہیں سمجھے؟ جب آپ مر جائیے اپنے بچے کو اتنا پڑھا دو کہ جب آپ مر جائیے تو وہ خود جنازے کی نماز پڑھائے. ہر نوجوان کو اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ اگر بہن کی شادی ہو خود نکاح پڑھائے, بہن کی شادی ہو خود نکاح پڑھاؤ. ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے, بیٹی کی شادی ہو تو خود نکاح پڑھائے. اپنے بچے کو جاہل مت رکھو. زمین بیچنی پڑے بیچ دو, زمین بیچنی پڑے بیچ دو,
لیکن جاہل مت رکھو۔ میرے بچوں، نوجوانوں، خاص کر میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھو، قلم کو پکڑو، کتاب کو پکڑو اور قربان جاؤ، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، جاہل مت رہو، جاہل مت رہو۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ یہ مدرسے کا جلسہ الحمدللہ سارے لوگوں نے پیسہ دیا ہے، چندہ دیے ہیں آپ، الحمدللہ ادارہ آپ کا ہے، اس کو بنانا ہے، ہمیشہ تعاون کرنا ہے، امداد کرتے رہنا ہے، آپ کے تعاون سے یہ مدرسے چلتے ہیں۔ اور سنو مسلمانوں، اس کا بدلہ، اس کا جزا کیا ہے؟ 1 روپے اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، 1 روپے اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا، 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ تو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، دادی چلی گئی، دادا چلا گیا، خاندان کے لوگ چلے گئے، قربان جاؤ، ان کے نام سے آپ جو ایصال و ثواب کریں گے، مدرسہ بنا دیں گے، مسجد بنا دیں گے، کار خیر کا کام کریں گے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ اس مجلس کے اندر میں ہم یہی گزارش کریں گے، جس سے جو ہو سکے، اس لیے کہ آپ نے پہلے دے دیا ہے، آئیے ہم سے مصافحہ کر لیے، اور میرے ہاتھوں میں جو رقم جو بھی بن سکے انشاءاللہ، 100، 50، 200، 500، 1000، اور وہ لوگ بھی آ جائیں جو دھان لکھانا چاہتے ہیں۔ ابھی سیزن بہت کیا کہتے ہیں کہ بہترین سیزن ہوا ہے، کھیتی اچھی ہوئی ماشاءاللہ دھان کی، تو آپ دھان بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ کچھ تعاون کرنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے الحمدللہ اس مدرسے میں، چاہے وہ دھان کی شکل میں ہو، مکئی کی سیزن شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، جو جس شکل میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کیا کہتے ہیں وہ تعاون کریں، انشاءاللہ ان کے حق میں اور ان کے مرحومین مرحومات کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان؟ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کوئی بچہ میرا بچ نہ سکے، ہر بچے کو قرآن پڑھاؤ، بیٹی ہے اس کو قرآن پڑھاؤ، بیٹا ہے اس کو قرآن پڑھاؤ۔ ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، اگر قرآن نہیں پڑھے ہو، آؤ مدرسے میں وقت نکالو، ٹائم لگاؤ، الحمدللہ 15 منٹ۔ کیا نام بھائی؟ محمد معرفت، الحمدللہ انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہو، یہ افسوس کا مقام ہے، لیکن سنو، دل چھوٹا مت کرو، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، عمر ابھی گئی نہیں ہے، انشاءاللہ پڑھ لو گے۔ 75 سال کا بوڑھا، سنو، ابھی حال ہی میں نا 75 سال کا ایک بوڑھا، ایک بزرگ جو ہے، 75 سال کا ایک بزرگ الحمدللہ وہ قرآن پاک کو حفظ کیا، حافظ قرآن ہوا، 75 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوا۔ تمہاری عمر اگر 40 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 55 سال، 60 سال ہو گئی، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے دلوں کے اندر میں جذبہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم قرآن پڑھیں گے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، پڑھنے میں شرم مت کرو، نہیں
قرآن نہیں پڑھنا یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے روزانہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ ٹائم نکالو، مدرسے کے اندر میں جو ہمارے معلم ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھو۔ انشاءاللہ قرآن سے محبت کرو، انشاءاللہ دیکھنا چند مہینے لگیں گے، تم قرآن پڑھنا جان جاؤ گے۔ پھر اس کے ترجمے کرو، اس کی تفسیر کو پڑھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ ایک مسلمان کی یہ کہے کہ ہم قرآن نہیں جانتے پڑھنے کے لیے، تو یہ افسوس ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کو اپنے گھر میں رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن میں جو اللہ کا احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت سور جائے گی۔ اصل منزل تو آخرت کا منزل ہے، اصل فکر تو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا جیسے گزارو گے گزر جائے گی، اصل فکر وہاں کی کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اس لیے جو بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ قرآن نہیں پڑھنے جانے ہیں، مدرسہ جائیے، شیخ کے پاس بیٹھیے، حافظ صاحب کے پاس بیٹھیے، امام صاحب کے پاس بیٹھیے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھیے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مہینے آپ محنت کریں گے، انشاءاللہ یہ قرآن پاک انشاءاللہ آپ کے سینے میں اتر جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، مدرسے قائم کرو۔ ہر محلے میں ایک مکتب، ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر محلہ میں مسجد ہونا چاہیے، ہر نوجوان کو، بوڑھا کو، سب کو نمازی ہونا چاہیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ بچہ جب 7 سال کی عمر ہو جائے نماز کا حکم دو۔ ابھی نماز فرض نہیں ہے، 7 سال کی عمر ہے، نماز فرض نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم دو۔ لیکن سنو، وہی بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر سختی کرو، نماز نہ پڑھے تو مارو۔ حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہے، وہ بالغ نہیں ہے، 10 سال میں بالغ نہیں ہے، لیکن کیوں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ہدایت کرو تاکہ وہ نماز پڑھے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس وقت تک وہ پکا سچا نمازی بن جائے، نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کرو۔ ماں بہنوں کے لیے صرف 4 باتیں ہیں۔ میری ماں بہنوں، پہلا کام، دنیا میں 4 کام کرو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلا کام نمازوں کی پابندی کرو۔ دوسرا عمل میری ماں بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ پانا، روزہ رکھنا۔ تیسرا کام اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ چوتھا عمل اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ دنیا میں جو عورت یہ 4 کام کر لے، 4 عمل کر لے، انشاءاللہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں نے کہی ہے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو یا اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ، میرے بچوں مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدیں آباد رہیں گی، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدیں آباد رہیں گی، اللہ تیرے گھر کو آباد رکھے گا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ اس لیے نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے، جہاں مل جائے وہاں نماز پڑھو۔ دکان کرتے ہو، بزنس کر رہے ہو، مسجد دور ہے، دکان میں نماز پڑھ لو۔ سفر گھر میں ہو، مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ، اچھا مصافحہ کر لو میرے بھائی آ کر کے الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو ایک نوجوان نے 500 روپے دیا ہے، اور شیخ کا کہنا ہے کہ اگر کچھ لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں الحمدللہ مدرسے میں تو بڑی بات ہے۔ دیکھیں اگر آپ کچھ پیسہ پاکٹ میں ہے، پہلے بھی آپ دے چکے ہیں، اگر یہ پیسہ کو لوٹا کر اگر آپ گھر لے کر جائیں گے تو یہ تو خرچ ہو جائے گا۔ بازار میں ہو، گھر میں ہو، کھانے میں، پینے میں، چوک چوراہے پہ، چائے پان میں ختم ہو جائے گا، لیکن آپ یہاں دے دو گے یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ گھر لے کر جاؤ گے، گھر کے مصرف میں خرچ ہو جائے گا، لیکن بڑا مبارک ہے وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔
جائے، نیک کاموں میں خرچ ہو جائے، اچھے کاموں میں خرچ ہو جائے، اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے۔ جو کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ لا کر مدرسے کے حوالے کریں، اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے دامے درمے سخنے قدمے اس مدرسے میں، اے اللہ اس ادارے میں تعاون کیا ہے، اللہ سب کے دینے کو قبول فرما، اللہ سب کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں برکت دے، اللہ سب کے ماں باپ جو اس دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ